الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں 2026 عیسوی کے بمطابق 1447 سنہ ہجری کے رمضان کا یہ 27واں درس قرآن ہے، اور آج کی رات متوقع شب قدر ہے۔ متوقع یعنی جس کی امید ہے، توقع ہے، اس کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق سے مراد جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتی، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ تو آج اگر 27ویں متوقع شب قدر ہے جیسے، اور اگر یقینی شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ بے شمار برکات ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن اور فیض قرآن ہے۔ قرآن ایک بہترین کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور پچھلے تمام آسمانی کتابوں سے یہ افضل ہے۔ اچھا، افضل اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ کلام کے اعتبار سے افضل ہے، کیونکہ کلام تو پہلے والی کتابیں جیسے توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، اس میں بھی اللہ کا کلام ہے اور اس میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نفس کلام میں افضل مفضول کی گنجائش نہیں، اس کا سارا کلام افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نہیں، اس وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ قرآن افضل ہے کہ معاذ اللہ جو پچھلی کتابیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام تھوڑا کمتر حیثیت کا تھا، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے تو یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا ثواب، اسی طریقے سے اس کی جامعیت، کہ اس میں جو احکام ہیں وہ پچھلی کتابوں میں اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے تھا۔ اس اعتبار سے اس کی افضلیت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک عام مسلمان کو بنیادی معلومات ہونی چاہیے، اور اس کتاب پر کامل اعتقاد و اعتماد ہونا چاہیے، جس کے دلائل انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ یہ جو ایتھیسٹ حضرات ہوتے ہیں، ملحدین ہیں، وہ سب سے پہلے قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں، تاکہ آپ اس سے دلیل نہ لا سکیں، اور اب عقلی لحاظ سے وہ مناظرہ شروع کر دیتے ہیں جو انتہائی احمقانہ ان کے امور پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال، لیکن قرآن کو جب آپ سمجھیں گے اور یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے اور اس میں مخلوق کا تصرف ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کنفرمیشن ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھر گھر قرآن پاک موجود ہے، لیکن جیسے فیض قرآن حاصل کرنا چاہیے وہ شعور ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی بھی نشاندہی ہوگی، اور کیسے صحیح فیض قرآن حاصل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آج رات کے اعتبار سے کہ یہ رات بڑی افضل رات ہے، اور اس رات کو افضلیت کیوں حاصل ہوئی، اس کا سبب اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوپر سے نیچے اتارنے کے لیے کلام عرب میں دو مشہور لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک انزال، دوسرا تنزیل۔ انزال معنی بھی اتارنا، تنزیل معنی بھی اتارنا ہوتا ہے، لیکن میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ انزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ساتھ یک بارگی ایک ہی دفعہ میں اتارنا، اور تنزیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے آہستہ آہستہ جز کر کے اتارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ انزال استعمال فرمایا ہے، تنزیل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کہاں نازل فرمایا؟ کیونکہ یہ ایک ساتھ تو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ آسمان سے سینہ مصطفیٰ پر تنزیل کے ساتھ نازل ہوا، یعنی بتدریج، آہستہ آہستہ، اور تقریباً 23 سال کی مدت میں تمام ہوا۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوا، پھر جیسے جیسے اللہ کی مصلحت تھی، جو اللہ کا ارادہ ازلی تھا کہ واقعات ہوتے جائیں گے، ان کے متعلق اور جو بھی احکام وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب جو ارادہ ازلی کے مطابق فرمائی تھی، پھر وہ آیات نازل ہوتی رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
بے شک ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب اس کا مطلب دیکھیں یہ ہے کہ ابھی واقعات ہوئے بھی نہیں ہیں، اور یہ کب اتارا ہے، اس کی تاریخ پوشیدہ ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود جو ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ افروز ہوا جب آپ پیدا ہوئے یا آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے نامعلوم کتنے ہزاروں کتنے کروڑوں برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ تو جب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات بھی قدیم، اس کا مطلب ہے کہ سب چیزیں جو قرآن میں اب آپ دیکھتے ہیں یہ سب موجود تھیں، حالانکہ ابھی مخلوق تھی بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب میں فضیلت ذکر کر رہا تھا اور اس میں یہ آیت ذکر کی تھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو یہ تو قرآن میں موجود، اور قرآن اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام قدیم، صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور اللہ کو علم ہے کہ ان کے مابین کیا معاملات ہوں گے، اس کے باوجود ان سے رضا کا اظہار کرنا ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے معاملات کو درگزر کر کے ان کو اپنا محبوب بنایا اور ان کے لیے جنت ہے۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے سننے والے تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 81 سال 4 ماہ تقریباً میرے خیال میں یہ بنتے ہیں، یعنی اس ایک رات میں اگر آپ عبادت کر لیں تو اتنا ثواب ملے گا۔ اچھا، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ جو اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کرنا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا اس سے باز رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس رات میں عبادات اختیار کریں، نوافل پڑھیں، اگر آپ کی سابقہ زندگی کے قضا نمازیں باقی ہیں ان کو ادا کریں، جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان پہ کامل توبہ کریں، اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس حق کی ادائیگی کی نیت کریں اور اس رات سے پہلے ادا کر دیں، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی کم از کم گناہ اور نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ رات اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادات اور اچھے اعمال کے اعتبار سے مقبول ہو گئی تو ہمیں اتنا ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ سوچ لیجئے، ذرا غور کریں، ہم کبھی کبھی یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات اتنی بابرکت ہو گئی، اس میں اتنا ثواب، تو جس رات میں خود صاحب قرآن یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ رات کتنی بابرکت ہوگی۔ اس لیے 12 ربیع الاول تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی جو رات ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو یقیناً شب قدر جیسے اس کی قدر ہے اس رات کی بھی ایک قدر ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح کہتے ہیں، روح القدس، حضرت جبریل امین کا لقب ہے۔ حضرت جبریل امین اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے کے لیے۔ تو بہت سارے معاملات کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں جو اللہ نے ان کو سونپے ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور یاد رکھیں رات شروع ہوتی ہے مغرب کے فوراً بعد، تو جیسے غروب آفتاب افطار کریں گے رات سٹارٹ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں چلو ہم جب مسجد میں پہنچیں گے تب کریں گے، اس سے پہلے آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں، ڈھابے پہ نکل گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہیں، بھئی چلو یار اب مسجد میں بھی چل لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ 27ویں کی رات آج کوشش کیجئے کہ بس اگر آپ نے نہیں، بہرحال اب تو ٹائم شاید جس وقت آپ میرا درس سن رہے ہیں ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مغرب سے آپ کو مسجد میں گھر میں عبادات کی طرف مائل ہونا چاہیے اور طلوع فجر تک۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عقلی دلیل بھی ایک دی۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں غور و تفکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ کفار اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، کیونکہ اتنی بڑی کتاب جس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے اور اس میں احکام بیان ہوں گے، اس میں دیگر چیزیں، اتنی ضخیم کتاب ایک عام آدمی لکھے گا نا تو کہیں نہ کہیں اس کے مضامین ٹکراتے ہیں، ان کی جامعیت نہیں رہتی، سلاست کہیں روانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی
کسی بندوں کی طرف سے ہوتی، اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتی، تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ یعنی اختلاف اس اعتبار سے کہ جو کہا ہے، جیسے غیبی خبریں دی وہ نہ پائی جاتی، آیات آپس میں ٹکراتی اور اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کی صورت نہ ہوتی۔ ایک جگہ یس لکھا ہوتا، آگے چل کر بھول کر وہ شخص اسی مسئلے میں نو لکھ دیتا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر کسی کی پرانی کلپ چلا دیتے ہیں پہلے کہ اس نے یہ کہا تھا، پھر ایک موجودہ کلپ چلاتے ہیں، اس میں موقف بدل جاتا ہے، تو پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہا ہے۔ ہمیں بھی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں پرانے اس میں تو آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور اب آپ یہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر ہمیں جواب دینا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات موقف بدل جاتا ہے، یا کبھی کبھی آدمی خود یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔ تو اس لیے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی بندے کا تصرف نہیں ہو سکتا، اور یہ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت اس میں تضادات ہوتے۔ اب غیر اللہ کا تصرف کیوں نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو چینج کیوں نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں دلیل ذکر کرتا ہوں۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، یہ ایک عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ اس کی نظیر لانا ممکن نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ بہت بڑی کہ یہ اللہ کے کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو جیسے ایک میں کتاب کسی ٹاپک پہ لکھتا ہوں، آپ اسی ٹاپک پہ اپنی کتاب لے آئیں، اور لکھی گئی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک کوئی لکھتا ہے، کسی نے سیرت لکھی، آپ نے بھی سیرت لکھ لی، آپ نے اصول حدیث پہ کتاب لکھی، کسی دوسرے نے لکھ دی، آپ نے ایک ڈائجسٹ اسٹارٹ کیا، دوسرے نے کسی نے ڈائجسٹ اسٹارٹ کر لیا، ایک کالم لکھا، دوسرے نے ویسے ہی ایک کالم لکھ دیا۔ تو یہ تو جب انسان کا کلام ہوتا ہے، غیر اللہ کا ہوتا ہے، تو اس کی نظیر، اس کی مثل، اس کا ہم پلہ، اس کا کفو لانا پاسبل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، جتنے ایتھیسٹ ہیں ان کو چیلنج کر دیں، آپ بالکل برملا چیلنج کر دیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں انسان کا ہے تو جن صفات پر مشتمل قرآن پاک ہے، ایک ایسا ہی تم بھی کتاب مرتب کر کے دے دو، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے چیلنج کیا اور اس کے اوپر دلیل بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا ہے، قبول کر لیں، دعویٰ کر کے دیکھیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ضرور اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات، کس پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر کہ یہ سب مل کر لے آئیں گے اس قرآن کی کوئی مثل کو، لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں، نہیں کر سکتے۔ چیلنج دے دینا، آپ کیوں گھبرایا مت کریں، بالکل ہمارا مذہب اسلام مذہب حقہ ہے، زبردست قسم کا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تو نے بغیر طلب کیے مجھے، میرے خاندان کو، میری بیوی بچوں کو، اور میرے بہت سارے بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، ہم سب کو اپنی عطا سے، اپنے فضل سے اس میں اسلام میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میرے بچوں جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، چیلنج کریں، آپ لاؤ اس قرآن کی مثل، قرآن بنا کے لاؤ، جتنے جنات انسان مل جائیں نہیں بنا سکتے، اور انشاءاللہ اگر بنا سکتے ہوتے ابھی تک بن چکا ہوتا، جدید ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، نہیں بن سکتا، یہ چیلنج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی انسان تصرف کر سکتا ہے؟ آیت بدل دے، آیت نکال دے، دو چار الفاظ اپنے ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا کہ ان لوگوں نے اس میں تصرف کر لیا، چینج کر دیا، اور چیزیں ڈال دیں، جو چیزیں تھیں وہ نکال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ لیکن اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، تو اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، اور دو بڑی چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو جب محافظ خود اللہ تبارک و تعالی ہو، یعنی حفاظت کرنے والا خود میرا رب ہو، تو کون اس میں تصرف کر سکتا ہے؟ اس لیے تو اللہ نے چیلنج فرمایا۔ لہذا اگر کوئی کوشش کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، وہ تباہ ہو جائے گا، اور وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ فرض کر لے اس نے اگر عارضی طور پر ایک پرنٹنگ پریس قائم کیا اور اس میں قرآن چھاپا، دو چار صفحے نکال دیے اور وہ لے آیا مارکیٹ کے اندر، تو یہ غلطی چھپی نہیں رہے گی۔ ایسے اپنے الفاظ اگر ڈال دیے تب بھی چھپی نہیں رہے گی۔ اچھا، کیسے چھپی نہیں رہے گی؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو یاد کرنا انتہائی آسان کر دیا۔
دیکھیں ہمارے جو پاکستان کے بچے، ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے جو بچے ہیں، عربک ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے ہمارے 6 سال، 7 سال، 8 سال کے بچوں کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آپ ایک 16 صفحے کا اپنی مدر لینگویج کے اندر ایک رسالہ لکھیں، مثلا بنگلہ دیشی بھائی جو ہیں بنگلہ دیشی زبان میں، ہم اردو زبان میں، جو ہندی پڑھتے ہیں ہندی زبان میں، 16 صفحے کا ایک رسالہ، اور وہ لفظ بلفظ بچے کو کہیں یاد کر کے سنائے۔ بہت ہی کم بچے ایسے ہوں گے جو بہت ہی زبردست قسم کا حافظہ رکھتے ہوں گے، شاید 1000 میں سے کوئی ایک، لیکن قرآن پاک 1000 میں سے 1000 بچے یاد کرتے ہیں، نکمے پن کی وجہ سے 2-4 ادھر ہو جائیں، باقی سب کے سب قرآن کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ایک زبردست قسم کا اہتمام کیا ہے کہ ہمارے حافظوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہیں۔ فرض کر لیں اگر پوری دنیا کے قرآن جمع کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈسٹرائے کر دیے جائے، ختم کر دیے جائے، پھر بھی ہمارا حافظ جو ہے وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اس کو لکھا جائے، دوبارہ قرآن کتابی شکل میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے، اس میں انفرادی طور پر ہو سکتی ہے کہ اپنے پرنٹنگ پریس کے اندر چپکے سے چھاپے، 8-10 لفظ نکال دے، ایک آدھ آیت نکال کے اپنی ڈال دے، بیچ سے نکال کر 2 آیات کو ملا دے، لیکن جیسے ہی حافظ پڑھے گا اور اس مقام پر پہنچے گا، بلکہ جو حافظ نہ ہو لیکن کثرت سے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، وہ کہیں گے یہاں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، چیک کریں گے، فوراً غلطی ظاہر ہو جائے گی اور وہ چل نہیں سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت پہلے اس میں سارے کام ہو چکے ہوتے۔ ایتھسٹ حضرات کو یہ بھی چیلنج کر دیں کہ ذرا کر کے دیکھو اس میں تصرف، اگر یہ بندوں کا کلام ہے نا، تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا یا دوسروں نے لکھ لیا، چینج کر کے چھاپ کر دیکھو، اگر چل جائے قرآن پاک پوری دنیا میں عام ہو جائے تو پھر تمہاری بلے بلے ہے، لیکن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی کوئی غلطی کریں گے اور مارکیٹ میں آئے گا، فن پکڑا جائے گا، ان کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب جائیں گے، کیونکہ ایک قرآن کو چھپوانا کتابی شکل میں کروڑوں روپے لگیں گے اس میں، اور 1-2 جھٹکے لگیں گے تو ان کو اوقات بھی یاد آ جائے گی، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی اس کلام میں تصرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس پر آیات ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 9 ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ذکر کو، قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا اس قرآن کو، اور بے شک اس کے ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو حفاظت کا ذمہ ہمیں بھی دیا ہے، بھئی یاد کراؤ بچوں کو، اس لیے کم از کم ایک سٹی کے اندر ایک بچے کا حافظ ہونا لازم ہوتا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ لاکھوں حفاظ کرام ہے تو درجہ استحباب میں آ گیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے جواب میں صحابہ کو بھیجا اور جنگ ہوئی، اس کو جہنم واصل کیا، تو اس میں کئی حافظ صحابہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، جو اس آیت کے موجود ہونے اور اللہ کے دعوے اور خبر کے باوجود کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ ہم انسانوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، انہوں نے عرض کی کہ آپ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کریں۔ اگر اسی تیزی کے ساتھ حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تھوڑی سی بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ یہ امپورٹنٹ کام ہے، اور پھر یہ کتابی شکل میں مرتب ہو گیا۔ تو جب نہیں تھا تب بھی حفاظت تھی، اللہ حفاظت کرنے والا، نہ کرتے تب بھی اللہ حفاظت کرتا، لیکن بہرحال ہم انسانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے اس اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائیں کہ ایک تو اگر کوئی کرنا چاہے گا تو پہلی بات تو ہمت ہی نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اور اگر کر بھی لے گا تو وہ غلطی کبھی قائم نہیں رہے گی، کیونکہ ہمارے حفاظ موجود ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اتنی اہم کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اس کی نظیر لانا ممکن نہیں ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ کیوں نازل کیا گیا؟ یہ ہمارے ہاں بڑی مسٹیک ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے، یعنی اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے، رسوم و رواج میں اٹکے پڑے۔ قرآن کیوں نازل کیا؟ بھئی وہ پڑھنے کے لیے ثواب ملے گا، کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہاتھ رکھ کے اس پہ حلف اٹھا لو، شادی ہو تو بچی کے سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کر دو، گھر میں رکھو برکت بہت ہوتی ہے، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرا لیں گے۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں قرآن پاک کے، اور جب یہ صحیح مقصد ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کس وجہ سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو وہی رسومات ہم پورے کر رہے ہوتے ہیں۔
ہمارا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن ناظرہ پڑھنے جا رہا ہے، اور ناظرہ کیا جی الحمد سے والناس تک اس کو پڑھنا ہے۔ حالانکہ شریعت میں ناظرہ پڑھانے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں مدرسوں کو غلط کہہ رہا ہوں کہ ناظرہ کیوں پڑھا رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز مطلوب شرع نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں قرآن کے نزول کے مقاصد کی طرف توجہ نہیں ہے، کہ مقصد اصل میں یہ نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد بنا لیے کہ جیسے بچہ ہوگا بھی ایک دفعہ تو پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے بچہ الحمد سے والناس تک ختم کر لیتا ہے، ختم کر لیا، آپ نے مٹھائیاں بانٹ لی، اب ذرا بچے سے پوچھے اس میں لکھا کیا ہے، کہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ یہ ختم کرنا بس یہ مقصود تھا؟ کیا یہ شریعت کا مطالبہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ چلو حافظ بنا لو، ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے حافظ بنانا، لیکن حافظ بننے سے بھی قرآن کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ بات وہی آئے گی کہ ایک بچے نے حفظ کر لیا، آپ نے کہا جی ماشاءاللہ ہمارے بچے نے حفظ کیا، ہم کہیں گے اچھا حفظ کر لیا بیٹا، ذرا بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کے مقاصد یہ نہیں تھے جو ہم نے ناظرہ اور مطلب حفظ کروا دیا۔ سورہ یاسین یاد کر لی، سورہ واقعہ، سورہ مزمل اور سورہ ملک یاد کر لیں، اور ان کو پڑھ کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ ثواب قرآن سے حاصل ہوگا چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال یہ اس کے بڑے مقاصد میں سے نہیں ہیں۔ تو چند مقاصد جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے وہ ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا اس کا بڑا مقصد ہے ہدایت۔ اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے ھدی للمتقین، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں محدود کیوں کر دیا؟ ویسے تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے، لیکن حقیقتاً اس سے ہدایت کی توفیق انہیں کو ملے گی جو صاحب تقویٰ ہوں گے۔ اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا، ٹھیک ہے نا، اور اصل مقصود جو میں آسان الفاظ میں کیونکہ وقت قلیل ہے اس اعتبار سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک مثال سے میں اکثر سمجھاتا ہوں، یہاں پھر میں دے دیتا ہوں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، اور وہ جا کے کہتا ہے بیٹا یہ بری چیز ہے۔ لڑکا دیکھتا ہے، سنتا ہی نہیں، سگریٹ پیتا ہے۔ کیا اس نے باپ کی بات سے ہدایت حاصل کی؟ آپ کہیں گے نو۔ پھر ایک دفعہ باپ ملا، اس نے کہا بیٹا یہ بری چیز ہے، اس نے کہا جی آپ نے ٹھیک کہا۔ باپ چلا گیا، پھر پینے لگا۔ اس کا مطلب ہے اقرار کر لیا کہ غلط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نہ مانا، تو آپ کہیں گے اقرار کے باوجود ہدایت نہیں ملی۔ تیسری مرتبہ باپ نے کہا تو اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، توڑ کے پھینک دی، لیکن جیسے باپ گیا نئی سگریٹ سلگا لی، تو اس کا مطلب ہے باپ کی بات سے ابھی بھی ہدایت حاصل نہیں کی۔ اور چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب باپ نے کہا تو سگریٹ پھینک دی اور پھر کبھی ہاتھ نہ لگائی، بتائیے اب اس کو ہدایت ملی؟ آپ کہیں گے یس۔ ایک اور مثال کر لیں، مثال کہ باپ آیا اور اس نے ایک ایسی لینگویج میں بچے کو سمجھایا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، چی چی چوں چوں چا چا چاں، بچے نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہا، سگریٹ پینے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس کو ہدایت نہیں ملی۔ تو یہ ذرا دیکھیں، پہلے اس نے مثلا دوسری لینگویج پہ کہا، وہ نہیں ہوا، پھر اس نے ایک دفعہ کہا اقرار نہیں کیا، پھر کہا اقرار کر لیا جاری رکھا، پھر کہا پھینک دی لیکن جاری رکھا، آخر میں باپ نے جس لینگویج میں کہا اس کو سمجھ میں آئی اور ہمیشہ کے لیے پھینک دی، یہ ہے ہدایت۔ اب آپ دیکھیں قرآن ہدایت کے لیے تو کیا آپر میں ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا اصول کہ ہمیں کتاب سمجھ میں آنی چاہیے، دوسری بات یہ کہ سمجھنے کے بعد اس کے حق ہونے کا اقرار کرنا چاہیے، تیسری بات یہ کہ عمل اپنانا چاہیے، وہ بھی تھوڑے دن کے لیے نہیں، استقامت کے ساتھ۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم ہدایت یافتہ ہوں گے اور قرآن پاک سے کما حق کو ہدایت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب ہے پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے۔ اس کے لیے ہمیں ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو ظاہری چیز سمجھ میں آئے گی، تفسیر پڑھیں گے تو مقصود الہی سمجھ میں آئے گا، پھر اس کی روشنی میں اپنا احتساب ہوگا کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس میں اگر حرام چیز کا ذکر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کو اختیار کیے ہوئے ہوں تو میں دور کروں گا، اگر اس میں ایک اچھے وصف کا ذکر ہے تو میں اس کو پڑھ کر سمجھوں گا نا کہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے تو پیدا کروں، ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں۔ پچھلی قوموں کے جب میں واقعات پڑھوں گا کہ ان پر کس طرح سے عذابات نازل ہوئے، جو میں نے درس بھی ریکارڈ کرایا ہے، تو یہ اتنے عذابات ہوئے، سمجھ میں آئیں گے تو عبرت حاصل ہوگی، خوف پیدا ہوگا۔ اسی طرح نصیحت ہے، اس میں احکام ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، دادی جان بیٹھی ہیں اور دبا کے پڑھی چلی جا رہی ہیں، قرآن خوانیاں کرا رہے ہیں۔ اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے جی؟ 10 قرآن، 20 قرآن،
ہمارے ابا کے ایصال ثواب کے لیے 50 قرآن پڑھے گئے، منع نہیں ہے، ایصال ثواب بھی جائز ہے ہمارے نزدیک، قرآن پاک پڑھ کے اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، لیکن سمجھ میں تو آئے ہی نہیں، اللہ کا پیغام ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ اچھا، پھر نصیحت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ہوا الا ذکری للعالمین، کہ یہ قرآن تو تمام عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ نصیحت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اس کو اختیار کر کے درجات کی بلندی کا سامان کر سکتے ہیں، برائی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس کا مطلب ہے سمجھنا انتہائی ضروری ہوا۔ اور یہاں ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور یہ قرآن لے کر کون آئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام عالمین کے آپ نبی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قلوب کی صفائی کا ذریعہ اور رحمت قرار دیا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور ان کے لیے شفا آئی جو دلوں کے اندر ہیں، وہدن، اور ایک ہدایت، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت۔ اب موعظہ کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ موعظت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو رغبت والی چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ اس کا مطلب اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو جس کی طرف ہمارے نفس کی رغبت ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں کی رغبت ہوتی ہے، قرآن بتائے گا وہ کیا ہے۔ اللہ کی رضا، انعام، دنیا کی نعمتیں، عذابات قبر سے دوری، میدان محشر میں عزت، جنت، یہ سب قرآن بتائے گا، اور خطرے سے باہر نکالے۔ خطرے سے کیسے؟ یہ موعظت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو نقصان ہوگا، یہ کرو گے آخرت برباد ہوگی، یہ کرو گے تباہ ہوگے، یہ سب قرآن میں موجود۔ لیکن میرے بھائیو بہنوں، جب ہمیں ترجمہ تفسیر سے قرآن نہیں پڑھیں گے، بتائیے ہمیں موعظت حاصل ہوگی؟ پڑھتے جا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا، اس لیے تمہاری قلبی کیفیات نہیں بدلتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، مرض ہوتے ہیں، یعنی جہالت بھی ایک مرض ہے، اور جو باطنی گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح اخلاق، گندے اخلاق، یہ باطن سے مارز وجود میں آتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں یہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک شفا حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ پڑھتے ہیں تو دل امراض سے ختم ہوتا ہے، جہالت ختم ہوتی ہے۔ اور اس پہ بھی نقطہ کہاں پر آیا کہ جب سمجھ میں آئے گا تو ایسا ہوگا نا۔ اور یہ ہدایت ہے، اس میں کلام کر چکا ہوں، اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ رحمت کا مطلب باعث نزول انعام، یہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہاں فرمایا رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے، کافروں کو شامل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے مومنین کے لیے یہ باعث رحمت ہے۔ کفار اگر ہدایت حاصل کریں گے تو رحمت بنے گا، ورنہ نہیں۔ اب دیکھیں ان مقاصد کے ہدایت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، نصیحت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، دل ہمارا گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہو رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں جو میں نے عرض کی، اور 4 اس کی میں بڑی وجوہات ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا تو وہی کہ ترجمہ اور تفسیر سے نہ پڑھنا۔ جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، بہت ہی کم ایسے ہوں گے، یا اپنے خاندان میں بھی آپ دیکھیں، ہر ایک اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوچیں، کس نے پورے قرآن کو کم از کم ایک بار پورا ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، اور جب پتہ ہی نہیں ہے تو نہ ہدایت، نہ نصیحت، نہ شفا۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ کہ جو قرآن کے بنیادی مقاصد تھے، ان کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے کہ ترجمہ تفسیر سے نہ پڑھنا، تبھی ہم بے برکتیں ہو گئے اور محروم ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ رسوم و رواج کی پیروی نے ہمیں تباہ کر دیا۔ وہی جیسے میں نے بتایا کہ بھئی حفظ کروائیں گے، ناظرہ پڑھوائیں گے بچوں کو، کیوں پڑھوائیں گے؟ اچھا پوچھے کیوں پڑھوائیں گے؟ بھائی وہ سب پڑھواتے ہیں، سب پڑھواتے ہیں، بس یہ ایک وجہ ہے آپ کے ذہن کے اندر۔ وہی جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں لکیر کے فقیر ہیں، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ سوچے تو صحیح، ناظرہ سے کیا ہوگا؟ پڑھاتے رہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مدارس چل رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اب جب ہم اس کو اصل بنا لیں گے تو اصل مقصد کی طرف سے ہٹ جائیں گے، تو یہ بڑی رکاوٹ بنے گی۔ ایسے حافظ بنا دیتے ہیں،
حفظ کے بعد بچہ بس وہ قرآن پاک ریپیٹ کرتا رہتا ہے، منزل پکی کرتا رہتا ہے، تراویح میں سنا دیتا ہے، نہ اس کو پتہ کیا ہے قرآن میں، نہ مقتدیوں کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم رسوم و رواج کے پابند ہو کر اصل مقاصد کو بھلا بیٹھے ہیں تو اصل مقصد حاصل نہیں ہو پاتے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے گھروں اور مساجد میں درس قرآن کا فقدان ہے۔ کون سا گھر ایسا ہے کہ جس میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس سیرت، درس تصوف ہوتا ہو؟ ختم۔ اور اہل سنت کا تو میں شکوہ ہی کرتا رہتا ہوں، ہمارے گھر میں 11ویں ضرور ہوگی، 12ویں ہوگی، تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، آیت کریمہ کا ختم ہوگا، درود پاک پڑھیں گے، ختم قادریہ ہوگا، شب برات ہوگی، منے گی، شب معراج ہوگی، کنڈوں کی نیازیں بہت اہتمام سے ہوں گی، ابا کا تیجا، 40واں، 10واں، 20واں اور برسی بھی ہوگی۔ نہیں ہوگا تو درس قرآن نہیں ہوگا۔ نعت خوانیاں بھی رکھوا لیں گے گھر کے اندر، چھوٹا موٹا کوئی درس بھی رکھ لیں گے جس کے اندر قرآن کے علاوہ بیان ہو رہا ہوگا، بھئی درس قرآن رکھیں، درس قرآن، چونکہ ہمارا قرآن فوکس ہے، درس قرآن رکھیں گھر کے اندر، تو اس کی برکت ہوتی۔ یہ بھی ہم نے ختم کر دیا تو ترجمہ تفسیر کیسے پتہ چلے گا؟ درس قرآن ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مساجد، بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن ائمہ اور کمیٹیاں اس سے غافل ہیں کہ بھئی مسجد میں کوئی ویکلی 15 ڈیز میں، کوئی منتھلی 30 دن کے اندر ایک درس قرآن رکھا جائے۔ ویسے تو ہر ہفتے ہونا چاہیے، بلکہ ڈیلی ہونا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، اور بالکل لمبا نہ ہو، اونلی 10 منٹس ٹائم دیکھ کر ایک آیت، تھوڑی سی تفسیر، بس۔ چلو لوگ سیکھیں گے، مقاصد پتہ چلیں گے، تفسیر کیسے بیان کرنی چاہیے اس کا طریقہ آنا چاہیے، تو یہ مطلب ائمہ ہی کریں۔ لیکن یہ چونکہ یہ بھی ختم ہو گیا، اکثر مساجد میں نہیں ہو رہا، جہاں ہو رہا ہے وہاں دیکھیں لوگ قرآن کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، کمیٹیوں کو بھی، ائمہ کو بھی، کہ جو درس قرآن باقاعدہ کرتے ہیں۔ مجھے تقریباً اپنی مسجد میں تقریباً میرے خیال میں جمعہ پڑھاتے ہوئے 22 سال ہو گئے، یا ایسے کچھ زیادہ ہوئے ہوں گے، اور میں ہر جمعے جو بیان ہے وہ صرف قرآن سے کرتا ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی برکت ہے قرآن کی، کرنا چاہیے۔ چوتھا، یہ جو میں نے ایک بڑی چیز رکاوٹ دیکھی ہے کہ ہم قرآن سے صحیح فیض حاصل نہیں کر پاتے، وہ ہے مرکز عقیدت ہم نے بنائے ہوئے ہیں ایسے جن کو قرآن کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی بس باتیں بیان کرتے رہیں گے، کبھی عشق رسول پر بیان، اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن عشق رسول کے تقاضے نہیں بتائیں گے، علامات نہیں بتائیں گے، پھر ادھر کی پکڑ ادھر کی پکڑ، یہاں کا بیان وہاں کا بیان، یہ چیز وہ چیز کر کے ختم۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مرکز عقیدت ہے وہ اپنے متبعین کو قرآن کے قریب لے کر آئے، لازم کر دے کہ پورے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے ایک بار ختم کرو، ختم ہو جائے پھر شروع کرو، پھر ختم کرو، پھر شروع ہو جائے پھر ختم کرو، تاکہ قرآن کے قریب آئیں۔ لیکن جب جو ہمارا مقتدا ہے، ہمارا مرکز عقیدت ہے، وہی قرآن کو اہمیت نہیں دے گا تو کیسے اس کی طرف مائل ہوں گے؟ اب اختصاب کا طریقہ کیا ہے آخر میں؟ بس یہ کہ قرآن سے فیض کیسے حاصل ہوگا۔ نمبر 1، روزانہ اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، مقدار کو چھوڑ دیں۔ بعض کہتے ہیں ہم نے 2 قرآن ختم کرنے، ایک مہینے میں 3 کرنے، نہیں۔ صحابہ کرام یا کوئی بزرگ اگر آپ پڑھیں کہ بھئی بہت کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، انہیں قرآن کے مضامین آتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ علماء تھے۔ صحابہ کرام تو عربی اللسان تھے، آپ ان کی پیروی میں، انہوں نے 15 قرآن ختم کی، ایک مہینے میں بھی 15 کروں گا، فرق ہے۔ وہ سمجھ کے کرتے تھے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن ثواب کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل ہوا ہے حقیقتاً ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، قلبی شفا کے لیے، اور بھی مقاصد ہیں، لیکن 3 بڑے مقصد میں نے ذکر کیا۔ ترجمہ تفسیر سے قرآن پڑھیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، آسان آپ کے لیے یہ ہے، یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں تدبر قرآن بائی مفتی اکمل، ایک آیت، زیادہ نہیں، ایک آیت، یعنی ایپیسوڈ ہیں اس کے بہت سارے، ایپیسوڈ 1 نکال لیں، ایک آیت، اس کا ترجمہ تفسیر سنیں، بند کر دیں۔ ویسے تو 18 منٹ کا ہوتا ہے وہ تقریباً، اگر آپ سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، یہ کر لیں۔ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے سنا دیں یوٹیوب پر، عورتوں کو جمع کر کے وہ لگا دیں ریکارڈنگ، وہ کر لیں۔ اگر کوئی میری بہن چاہیں یا میرا بھائی چاہیں تو ان میں سے تفسیر سنیں، نقطے نکال لیں، آیت پڑھیں، ترجمہ کریں اور نکات بیان کر دیں۔ تو ترجمہ تفسیر سے ضرور آپ ایک دفعہ قرآن کو ختم کریں۔ میں تو بلکہ مشورہ دوں گا پوری تدبر قرآن سن لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا۔ پھر دوبارہ سٹارٹ کریں، پھر سنیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں تو میں یاد ہے بور ہو گیا، نو، قرآن میں بڑی برکت ہے، جتنی مرتبہ پڑھیں گے برکات ہوں گی۔ تو ایک دفعہ ترجمہ تفسیر سے ضرور پڑھیں، اور اس میں مقدار نہ دیکھیں کہ میں نے ترجمہ تفسیر سے پڑھا تو بھئی 2 مہینے ہو گئے، ابھی تو میں صرف 1 رکوع ختم کیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا یہ 1 رکوع اس غفلت سے پڑھے ہوئے ہزاروں قرآن سے بہتر ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھیے ذرا بات۔
دوسرا یہ کہ رسوم و رواج سے ہٹ کر بچوں کو ناظرہ و حفظ کروائیں۔ ناظرہ پڑھنے بھیجتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو بھی بچہ پڑھ رہا ہے اس کا قاری صاحب ترجمہ بچوں کو بیان کریں ان کی ذہنی سطح کے مطابق۔ ایسی جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے بھی اہتمام کہ وہ جو یاد کر رہے ہیں قاری صاحب بتائیں کہ دیکھو اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما رہا ہے، تو فائدہ ہوگا کہ حافظ صاحب یاد کرتے کرتے انہیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اس میں ماں باپ اپنا کردار ادا کریں کہ فرض کر لیں بچہ اگر ناظرہ پڑھ کر آیا، وہاں مدرسے میں اہتمام نہیں ہے، بیٹا کہاں تک پڑھا؟ یہاں تک، قرآن نکالیں اور بتائیں ترجمہ تفسیر دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، یہ بیٹا تم پڑھ کر آئے ہو۔ ایسی حافظ صاحب کو گھر میں کر لیں۔ دوسرا یہ کہ اساتذہ و انتظامیہ کے کردار ہونا چاہیے کہ میں گزارش کرتا ہوں اگر ہماری بات اگر سن رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے، اپنے مدرسے میں حفظ و ناظرہ اس میں ایک سلیبس مقرر کریں کہ جو کچھ پڑھنا ہے بچے کو اس کو کس طریقے سے ہمیں سمجھانا بھی ہے، تھوڑا سا اہتمام کرنا ہوگا، تو جب ہمارا حافظ حفظ کر کے نکلے گا اسے پتہ ہوگا میرے رب نے قرآن میں کیا کہا۔ جو بچہ ناظرہ پڑھ کے نکل رہا اسے کم سے کم تھوڑے بہت تو معلومات ہوگی کہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، اور اس سے وہ نصیحت و عبرت حاصل کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گھروں اور مساجد میں درس قرآن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کو سمجھیں اور اس کے مقاصد کے تحصیل میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے لیے میں گھر کے سرپرستوں سے کہوں گا اپنے گھر میں درس کا خود آپ اہتمام کریں، یا تو یوں کہ آپ کوئی تفسیر لے لیں، جیسے خزائن العرفان ایک اچھی تفسیر مختصر، آپ قرآن کی عربی عبارت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور یہ تفسیر ساتھ میں حاشیہ وہ بیان کر دیں۔ یا جیسے میں نے عرض کیا کہ میری تفسیر تدبر قرآن، اس کا ایک ایپیسوڈ سب بیوی بچوں کو بیٹھو اور سنو، اس کو آپ سنوا کر دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ آپ کو ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں نصیحت ہے بچوں کو ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں، بیوی کو شوہر کی اور شوہر کو بیوی کے حقوق کے خیال کے بارے میں۔ میں ہر جگہ جہاں جہاں آیات اس طرح کی ہوتی ہیں اصلاحی میں اس پہ کلام کرتا ہوں، سنیں گے فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو ہماری بہنیں گھر کے اندر ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اہتمام کریں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اس طرح محلے کی عورتوں کو گھر میں جمع کر کے کچھ درس کا اہتمام کریں، فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو کمیٹیاں ہیں مساجد کی، امام حضرات ہیں، خدا را اپنے گھر اپنی مسجد میں درس قرآن اسٹارٹ کریں، قرآن لوگوں تک پہنچے، انہیں پتہ ہو کہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اور بہت لمبا نہ رکھیں، بہت لمبا نہ کریں، لوگ بور ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ 10 سے 15 منٹ بڑے بس بہت ہے، 10 سے 15 منٹ پبلک کو بٹھائیں، اچھے انداز سے عبارت پڑھی، اپنے یعنی آیات پڑھی، بہت آسان انداز سے ترجمہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے وہ چیزیں آپ ذکر کر دیں۔ اور چوتھا یہ کہ اگر کسی کا مرکز عقیدت ایسا ہے کہ وہ اسے اور ایکٹیویٹی میں لگاتا رہتا ہے اور قرآن کی طرف مائل نہیں کرتا، تو آپ، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس عقیدت کو چھوڑ دیں، اس سے بھاگ جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رسول کی بات مان لینا یہ کسی کی عقیدت کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں بھئی تم اتنے وظیفے پڑھو، یہ چیزیں پڑھتے رہو، قرآن کو نہیں کہہ رہے، اور اس میں اتنی مشغولیت ہو جائے کہ قرآن کھولنے کا ٹائم نہ ملے، تو لمیٹڈ کریں، باقی قرآن کی طرف آئیں کہ یہ قرآن بروز قیامت شفاعت کرے گا۔ اپنے مرکزی عقیدت سے عقیدت قائم رکھیں، لیکن قرآن کو اصل بنائیں، پھر آپ دیکھیں کتنی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں ترجمہ قرآن لکھ چکا ہوں جو تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا ہے، عدد بھی دیکھیں کیسا، 23 سال، لیکن یقیناً جو 23 سال پہلے کی تحریر تھی اور پھر 23 سال بعد کی تحریر، اس میں بہت ڈفرینس آ چکا تھا۔ میرا تجربہ، علم، پھر مشاہدہ، ان میں کافی فرق تھا۔ اب میں اس تمام قرآن کو ایک جیسی تحریر میں کر رہا ہوں، یعنی نظر ثانی کر کے فائنل کرتا جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے پاس پہنچے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے یہ ایک الگ ترجمہ قرآن ہوگا۔ جتنے بھی ترجمہ قرآن ہیں آج سے پہلے، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اس میں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو دیکھو اس میں بھی ہے، لیکن جتنی جامعیت آپ کو ہمارے ترجمہ قرآن میں نظر آئے گی وہ کہیں نہیں۔ یعنی بس آپ ایک دفعہ ترجمہ قرآن پڑھیں گے، آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ دعا کریں کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن اس میں بھی اپنے لیے ثواب جاریہ کے لیے ڈونیشن دے چکے ہیں کہ صاحب یہ چھپے، ہمارا بھی اس میں حصہ ملا لیجئے گا۔ دیکھیں اس کے بغیر میں کوئی فنڈ نہیں مانگ رہا ہوں، نہ مجھے پیسے کی لالچ ہے۔ اچھا، جو اس سے ہمارا جو مکتبہ الفرقان قائم ہے، واللہ اس سے میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیتا،
میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں، میری کتابیں دین کے لیے وقف ہیں، میری اولاد بھی اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتی، ورنہ کتابوں سے نفع اچھا خاصا مل جاتا ہے۔ اگر ضخیم کتابوں ہم خود چھاپ کے اس کو بیچیں نا تو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے، لیکن ہم نے اس لیے یہ نہیں کیا، جو نفع ہوتا ہے اس کو کتابوں میں لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک بہت ہی مفید ترجمہ قرآن ہوگا، کہ صرف ترجمہ پڑھتے پڑھتے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اردو میں بھی آئے گا اور انشاءاللہ انگلش میں بھی، ہندی میں بھی سٹارٹ ہو گیا۔ میرا ارادہ یہ ہے ان 3 زبانوں میں ایک ساتھ یہ ترجمہ قرآن آئے، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں۔ تو ہم یہ سب ایک ساتھ شروع کر چکے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھائی بہن اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اس میں ثواب جاریہ کے لیے حصہ ملانا چاہیں تو آپ بالکل اس میں بھی ملا سکتے ہیں، لیکن اس میں جلد بازی نہیں کیجیے گا کہ وہ سب کہاں گیا ترجمہ قرآن۔ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، میں تیزی سے کمپلیٹ کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں، دینا چاہیں دے لیں، ورنہ پھر آپ جب چھپنے کے قریب آئے گا تب کر لیں۔ میں ویسے ترغیب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ ارادہ کر لیتے ہیں، پریکٹیکل کر لیں، ورنہ آپ مر گئے تو آپ کا مال وراثت بانٹ لیا جائے گا، اور کن کاموں میں لگے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کام میں اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، ایک تو ارادے پر ثواب، دوسرا دے دیا، سمجھ لیں کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو گئی آپ کی نیت کے اعتبار سے۔ اور یہ جب چھپے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا پسند کیا جائے گا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں نے عوامی ضرورت کا بے تحاشا خیال رکھ کر اس کو کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ عوام بلکہ اہل علم حضرات جو ہیں وہ بھی اس کو پڑھنے کے بعد بہت آسانیاں محسوس کریں گے، تو آپ کے لیے ثواب جاریہ کے بڑے امکانات ہیں۔ سوچئے گا، پسند آئے بات تو ضرور عملی قدم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، آج متوقع 27ویں شب ہے، مالک مولا اس پوری رات ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بھائی بہن اور خصوصاً جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس رات کے ایک لمحے کی قدر کر کے آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کا شعور عطا فرما دے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق ٹھٹے کر کے یا سو کر اس رات کو ضائع، اس کی برکات کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اس رات کی بھی اور رمضان کی ہر ساعت میں جو کچھ ہم نے نیک اعمال تیرے کرم و فضل سے کیے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے وہ بھائی بہن، خصوصاً وہ نوجوان جو رمضان میں بھی احتیاط نہ کر پائے، نفس سے مغلوب ہوئے اور گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جو رمضان کی چند ساعتیں رہ گئی ہیں ان کی قدر کر کے اس رمضان میں کی گئی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت دے دے، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ، اگر ہم نے کسی کو جسمانی نقصان پہنچایا، ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کو روحانی تکلیفیں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگنے کی توفیق دے دے۔ جن کے مال دبائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ان کے مال واپس نہیں کرتے، اللہ اس لعنت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس سے پہلے کہ ہم مریں اور میدان محشر میں اس کے بدلے ہماری نیکیاں اسے دینی پڑ جائیں اور اس کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں ڈل جائیں اور ہزاروں برس ہم جہنم میں جلتے رہیں، اور پھر دنیا کے چند ٹکوں پہ پچھتاتے رہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اللہ، ہمیں اس پیسے کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ کئی ہزار ایکڑ زمینیں ہوں، بنگلے ہوں، پلاٹ ہوں۔ اے اللہ، تیرے حبیب کی تعلیم کے نچوڑ یہ ہے، یہ سانپ اور بچھو ہیں، یہ اژدہے ہیں جو ہمیں تباہ کر دیں گے۔ ہمت دے دے میرے مالک، ہمارے دل کو بڑا کر دے، یہ مال ان کے حقداروں کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی 5 وقت نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے فرض العلوم کورس کرنے، عالم مفتی بننے اور دیگر شارٹ کورسز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان علوم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرض علوم سیکھنے سکھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے پاک پروردگار جتنے ہم میں بے روزگار ہیں سب کو عزت والی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، ان کی سیلریز میں اضافہ فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اور رزق حلال کے دروازے کھول دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، جب تک یہ بیماری مصلحت صحیحہ کی بنا پر ان کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اور جو ان کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت، حوصلے، صبر سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ٹونٹنگ کرنے، جھڑکنے، تانہ زنی کرنے، غصے کا اظہار کرنے، جھنجھلاہٹ پیدا کر کے ان کی دل آزاریاں کر کے پھر اپنی خدمت کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، خوبصورت بیٹے، پیاری پیاری بیٹیاں عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک اعمال کر کے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو گناہوں سے محفوظ فرما، بد کرداری، بد اخلاقیوں سے محفوظ فرما، بد مذہبیت اور بد مذہبوں کی صحبتوں سے محفوظ فرما، انہیں اچھے دوست عطا فرما، اچھوں کی صحبت عطا فرما، ان کی بھی ہمارے ایمان کی حفاظتیں فرما۔ اے اللہ جو قرضوں کے اندر پھنس گئے ہیں مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے عزت کے ساتھ ان کے قرض اتارنے کی سبیل بنا دے، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں تمام ناراضگیاں ختم کر کے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں یا رب کریم ان کو نجات دے دے، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں ان کی رہائی کی سبیلیں بنا دے۔ اے مالک مولا جتنے بزرگ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اللہ ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، قابل رشک صحت عطا فرما، ان کا سایہ اپنے بچوں، اپنی اولاد پر، گھر والوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ انہیں اپنے بچوں کی بلکہ بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، انہیں تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ فرمانا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ اگر ان کے وجود کی بنا پر گھر کا کوئی آدمی کوفت کا شکار ہے اسے عقل سلیم عطا فرما، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً جو بھائی اپنی بیویوں کی طرف سے پریشان ہے اس کی تیز زبانی یا غلط حرکتوں کی وجہ سے، اے اللہ ان کو صبر دے اور بیویوں کو ہدایت عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں اپنے شوہروں کے برے رویے اور غلط طرز عمل کی بنا پہ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ شوہروں کو ہدایت دے، بیوی کی قدر کرنے اور محبت کرنے اور اپنے آپ کو اور زوجہ کو بھی دونوں کو مل کر اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جو والدین اپنے بچوں سے ناراض ہیں، آپ بڑے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بڑے ہیں، انہیں چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہوئے ان کے قصوروں کو معاف کر کے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پاؤں پکڑ کے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمارے دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دیں اور ہم مر جائیں اور یہ گناہ کبیرہ کا وبال لے کر جائیں۔ جو اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، غراتے ہیں، لہجہ سخت کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، پیر پٹک کے نکل جاتے ہیں، دروازے زور زور سے بند کرتے ہیں، چیخ چلا کے بات کرتے ہیں، اللہ ان تمام گناہ کبیرہ سے ان کو نجات عطا فرما۔ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کا انجام بہت دردناک ہے، اللہ ان کو سمجھنے، اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے، اپنے گناہوں کو سمجھ کر ان کی خطاؤں کا، کوتاہیوں کا، قباحت کا اقرار کرنے اور کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کی توفیق دے دے اور ماں باپ کو بھی ان سے راضی فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جس گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے بڑوں کو بڑا بنا دے، کہ چھوٹوں کی طرح لڑ کے بچوں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں اور بچوں بعض اوقات نادانستہ طور پہ ترغیب دیتے ہیں اور بچے بھی بڑوں کو دیکھ کر اسی طریقے سے اپنے بڑوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما، بچوں کو اچھا رول ماڈل بن کر دکھانے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ بچوں کو گناہوں کے راستے پہ لگانے کی توفیق دے۔ اے مالک ان سب کو ہدایت عطا فرما، مجھ گناہگار کو ان کے قدموں کی برکت سے ہدایت عطا فرما۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب دعا میں شریک ہوئے اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔
اے اللہ میں خصوصی طور پہ ان بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کر کے ہمارے لیے دین کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں، تیرے دین کے کام میں ترویج و ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کی برکت سے اور تیرے خصوصی فضل و کرم سے ہزاروں علماء اور عالمات ماشاءاللہ اس وقت معاشرے میں کام کر رہے ہیں اور لاکھوں انشاءاللہ آگے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی بہن ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکتوں سے نواز دے، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے، انہیں دنیا میں بھی آسانیاں دے، موت کے وقت بھی، قبر میں، پل صراط پر، میدان محشر میں، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ یہ اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اسے ان کے لیے اتنا بڑا ثواب جاریہ کر دے جس کا خود انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہو، اور میدان محشر میں جب یہ پہاڑوں کے برابر ان کو ثواب ملے تو یا رب کریم ان کے جنت میں اتنے درجات بلند ہوں کہ ان کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے۔ نبی کریم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، ان کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی بہن اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں فضولیات کے اندر، ان کو عقل سلیم عطا فرما، صرف ثواب جاریہ میں خرچ کر کے اپنے لیے بہت آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، اگر ہم نے کسی کو ذاتی فائدہ پہنچایا بھی، کچھ عرصے دعا کرے گا پھر ختم ہو جائے گا، ورثہ تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، اپنے لیے خود ثواب جاریہ کرنے کی توفیق دے۔ کوئی دعا کرے نہ کرے، قبر پہ آئے نہ آئے، ہماری قبر پہ راحت، رحمت، انعام اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔